تو حضرات محترم یہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہیں کہ جن کی اولاد میں باقی دو بیٹے اور تھے نا، عبد الرحمن عبداللہ، اور یہ تھے کون؟ محمد بن ابوبکر صدیق جو اس واقعے کے بعد پیدا ہوئے. ان کی اولاد میں سے تھے شاہ احمد نورانی صدیقی. ان کے پاؤں پر بھی نشان تھا. ہر صدیقی کے پاؤں پر نہیں ہوگا کیونکہ عبد الرحمن سے بھی نسل چل رہی ہے نا، تو ہر صدیقی نہیں، جو کہ محمد بن ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہے. اور پھر دیکھو خون کا اثر، پہلے محافظ ختم نبوت ابوبکر صدیق اکبر ہیں. سب سے پہلے جس نے ختم نبوت کا تحفظ کیا وہ کون ہے؟ ابو مسیلمہ کذاب سے جنگ کی، 1200 صحابہ کرام نے شہادت کا جام نوش کیا. تو خون کا فیض دیکھو کہ پاکستان کے اندر جس مدعی نبوت مرزا قادیانی کذاب، اس کے خلاف قرارداد پاس ہوئی، اس کے اور اس کے متبعین کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا. وہ کس کی جدوجہد پہ ہوا؟ کس نے وہ قرارداد پیش کی تھی؟ کس نے وہ محنت کی تھی؟ وہ صدیق اکبر کا بیٹا مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی تھا کہ جس نے قرارداد پیش کی. تو یہ خون کا فیض تھا کہ سب سے پہلا محافظ کون ہے؟ وہ ابوبکر صدیق اکبر ہے، ختم نبوت کے تاج و تخت کا. اور پھر اس کی اولاد میں سے اس دور میں شاہ احمد نورانی صدیقی کو یہ تاج پہنایا گیا کہ 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان میں سیکولر حکومت تھی، اس دور کی سوشلسٹ حکومت تھی، ان سے منوا لیا کہ جو حضور کی ختم نبوت میں شک و شبہ کرے اور انکار کرے حضور کے آخری نبی ہونے کا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جی اللہ اکبر. تو حضرات محترم میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر جس نے سب کچھ حضور پر وار دیا، مال قربان کر دیا، جان قربان کر دی، اولاد قربان کر دی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اور شانیں دے دی اور مقام دے دیے اور رتبے دے دیے، مرتبے دے دیے. تو میں کیا کیا آپ کو سناؤں، کیا کیا بتاؤں. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہجرت کے سفر میں حضور کے ساتھ تھے، ہاں جی، رفیق حضور کے ساتھی، غار کے ساتھ چل رہے. تو مدینے کے پاس پہنچے تو ایک بریرہ صحابی، اس وقت کافر تھے، آ گئے کیونکہ 100 سرخ اونٹوں کا اعلان ہوا تھا. تو اونٹوں کی کشش میں آ گئے. تو جب دیکھا حضور کو کہا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچا بندہ ہے. کلمہ پڑھ کے 70 کافر ساتھ تھے، وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا جی اب مدینے میں ہمارا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے. کیسے ہونا چاہیے؟ جھنڈے کے ساتھ. تو جھنڈا ہے، اس وقت کپڑا بڑا ریئر تھا، بڑا نایاب ہوتا تھا کپڑا. اب تو اللہ کا فضل عام ہے، لیکن اس وقت کپڑا بہت نایاب تھا. تو کپڑا تھا کوئی نہیں، ڈنڈا بھی کوئی نہیں تھا. تو حضرت بریرہ نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اپنا امامہ کھولا، امامہ باندھا کرتے تھے اس وقت، امامہ کھولا اور نیزے کے اوپر باندھ کے آگے آگے لے رہے ہیں. 70 بندے ابھی نئے مسلمان ہو گئے، قبا سے بھی شامل، بڑا جلوس. اور سنیت الوداع میں حضور کا استقبال، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اور جناب حضور کا استقبال ہو رہا ہے. یہ منظر اس کو سمجھ میں آ سکتا ہے جس نے 12 ربیع الاول کا جلوس دیکھا ہے. حضور کی نعتیں، حضور کی باتیں، حضور کی عظمتیں بیان ہو رہی ہے، نعتیں پڑھی جا رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں. اور اس وقت صحیح مسلم کے الفاظ، تفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ، کہ بچے گلیوں میں پھیل گئے اور نعرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. تو کہنے والا کہتے ہیں صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قاری صاحب نے بڑے موقع پہ نعرہ لگایا کہ صحابہ کے نعرہ لگانے کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم بھی ان کی پیروی میں آ جائیں. ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرے لگا رہے تھے صحابہ کرام. یہ صحابہ کا نعرہ ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ. مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ لگایا جا رہا ہے. اب حضور تشریف فرمایا مسجد بنانی ہے. جہاں بھی حضور جاتے تھے مسجد پہلے بناتے تھے. آج کل لوگ گھر پہلے بناتے، مسجد بعد بنا. حضور پہلے مسجد بناتے تھے. قباء میں مسجد بنائی پہلے، قباء میں چند دن ٹھہرے مدینے آنے سے پہلے، تو قباء میں مسجد بنا دی. وہ مسجد جس کی بنیاد مٹی پر نہیں، روڑے پر نہیں، پتھر پر نہیں، سیمنٹ پر نہیں، بلکہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے. جس کی بنیاد کس پر ہے؟
لمسجد اسسست علی التقوی 11ویں سپارے میں ہے کہ اس کی تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے. پھر مسجد نبوی کی یہ جگہ سروے ہو رہی ہے بھئی کہاں بھئی مسجد بنائی ہے. مسجد نبوی سروے ہو رہا ہے اس خوش بخت جگہ کا جہاں پر حضور کی مسجد بننی. مسجد نبی نبی کی مسجد. مسجد نبی کا مطلب یہی ہے نا, نبی کی مسجد. ہاں جی, تو نبی کی مسجد کا سروے ہو رہا ہے کہ کہاں رکھی جائے. تو جگہ پسند آئی ہے کہ اس جگہ ہونی چاہیے مسجد. کس کی زمین ہے بھائی, کون مالک ہے؟ کہا جی سہل سہیل 2 یتیم بچے ہیں وہ مالک ہیں. ان کو بلایا گیا کہ بھائی کتنی قیمت مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ نے یہ جگہ پسند کر لی, ہم تحفہ ہی دیتے ہیں. ایسا حوصلہ بھی کسی کو ہوتا ہے؟ آج کل تو لوگ ایک مرلے پہ قتل کر دیتے ہیں. لوگ قتل نہیں ہو جاتے زمین کے جھگڑے میں. انہوں نے اتنی قیمتی زمین, انہوں نے کہا جی آپ کو تحفہ. لیکن حضور آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میرا اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے مثال بننا ہے. تو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کا روب دیکھ کے, آپ کا دبدبہ دیکھ کے یتیم بچے ڈر گئے. انہوں نے کہا یار ہم نے اگر پیسے لے لیے تو سارے کہیں ہمیں برا نہ کہیں, ہم سے نفرت نہ کریں, اس لیے انہوں نے دے دی. فرمایا نہیں, ہم تمہیں پیسے دیں گے. بولو دیکھو کتنا مارکیٹ ریٹ ہے, ہم پیسے دیں گے. مارکیٹ ریٹ پتہ لگا جی 5000 درہم. کتنے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر 5000 درہم دو. ہاں جی, یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور حضرت ابو بکر صدیق کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال ہوتا ہے. وگرنہ کوئی اور ہوتا تو پوچھتے ہاں بھائی پیسے ہیں, کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ دے دو گے تو تمہارا سرکل مہینے کا کیسے چلے گا, کیسے اپنا جو ہے وہ سرکل چلاؤ گے؟ یہ نہیں مشورہ کیا. فرمایا ابو بکر لاؤ پیسے. ابو بکر صدیق پیسے پیش کر دیتے ہیں. 5000 درہم پیش کر دی. اسے مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی. اب جو مسجد میں 1 روپیہ دے تو اس کو بھی ثواب مل جاتا ہے, تو جس نے ساری زمین ہی خرید کر دے دی ہے. ہاں جی, اس پہ نماز پڑھی جائے گی. اچھا یہاں مسجد ہے, یہاں نماز پڑھے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے جماعت کے ساتھ. تو وہاں مسجد نبی میں پڑھے تو کتنا ثواب ہے؟ 50,000 ایک نماز کا ثواب. تو جماعت کے ساتھ 27 اور ضرب کر لو, کہاں تک بات پہنچی ہے؟ تو لاکھوں لوگ پڑھ رہے ہیں جی, تو ہر ایک کو اپنا ثواب ملے گا. لیکن جب سارا اکٹھا ہوگا تو ابو بکر صدیق کو ملے گا. وہ جگہ انہوں نے خریدی ہے, وہ جگہ جہاں ریاض الجنہ ہے, وہ جگہ جہاں استوانِ تہجد ہے, وہ جگہ جہاں محراب نبوی ہے, وہ جگہ جہاں حضور کا روضہ ہے, جہاں آپ کی امہات المومنین کے حجرے ہیں, جہاں پہ استوانِ توبہ ہے, جہاں پہ استوانِ وفود ہے, جہاں پہ استوانِ حنانہ ہے, جہاں پہ استوانِ سریر ہے, وہ ریاض الجنہ جو جنت کا ٹکڑا ہے, وہ زمین خرید کر کس نے وقف کی؟ وہ ابو بکر صدیق اکبر نے کی. ہاں جی, یہ صدقہ جاری ہے کہ قیامت تک یہاں پہ نماز پڑھی جائے گی اور ثواب ابو بکر صدیق کو ملتا رہے گا. ہر بندے کو اپنا ایک ایک کا, تو اکٹھا ہو کے سارا ابو بکر صدیق اکبر کو. ایک اور بات سنو, ابو بکر صدیق مسلمان ہو کے گھر نہیں بیٹھ گئے تھے, بلکہ تبلیغ اسلام کی 10 مبشرہ میں سے 6 صحابی ابو بکر صدیق کی تبلیغ میں مسلمان ہوئے. 10 مبشرہ نہیں, وہ 10 صحابی جن کو جنت کا مجدہ حضور نے زندگی میں عطا فرمایا, وہ 10 صحابیوں میں سے 6 ابو بکر صدیق کی دعوت میں مسلمان. اب گنے آپ, حضرت عثمان تیسرے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق کی دعوت میں مسلمان ہوئے. ہاں جی, حضرت سعد بن ابی وقاص جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی, وہ ابو بکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان ہوئے ہیں. حضرت زبیر جو ابو بکر صدیق کے داماد بھی ہوئے, 10 مبشرہ میں شامل, حواری رسول اللہ لقب, وہ ابو بکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان ہوئے. ابو عبیدہ ابن الجراح امیر الامہ جو ہے, جو اس امت کے امین ہیں, وہ ابو بکر صدیق کی دعوت میں مسلمان ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جنہوں نے دین کے لیے بڑا مال خرچ کیا ہے, 10 مبشرہ میں شامل ہے, وہ عبد الرحمن بن عوف ابو بکر صدیق کی دعوت میں مسلمان ہوئے ہیں. آپ کہیں یار مسلمان ہو گئے تھے, اس میں کیا ہے ایسی بات ہے کہ جس کو آپ اتنا ذکر کر رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جب کوئی کسی بندے کو کلمہ پڑھا دیا جائے تو ساری زندگی جو نیکیاں کرے گا اس کا ثواب اس کو تو ملے گا, لیکن جس نے کلمہ پڑھایا اس کو بھی ملے گا. تو میں کہتا ہوں باقی آپ 5 کے نام اگر بھول بھی جائیں تو ایک عثمان کا نام یاد کر لو. حضرت عثمان کی نیکیاں شمار سے قطار سے باہر ہیں, تو ان کا سارا کا ثواب حضرت عثمان کو تو ملے گا, ابو بکر صدیق کو بھی ملے گا. تو اسی لیے کہ یہی تو وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق جو ہے انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ہے. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے, یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا, یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق. حضور نے فرمایا 360 ایمان کی خصلتیں جس میں ایک ہوگا جنت میں جائے گا. 360 ایمان کی خصلتیں جس میں ایک ہوگی وہ جنت میں جائے گا. حضور سے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں تو چلے جائیں گے, لیکن میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس میں 360 ایمانی خصلتیں ہی پائی جائے؟
ایک کی وجہ سے تو جنت میں جا سکتے 360 ہی اس کے اندر ہو. فرمایا ہاں اے ابو بکر صدیق وہ تم ہو جس میں 360 کی 360 ایمانی خصلتیں پائی جاتی ہیں. پھر حضور نے فرمایا نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا, روزے داروں کو باب الریان سے بلایا جائے گا, مجاہدوں کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا کہ آجو جو جہاد کرتے تھے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو, جو روزے گرمی کو رکھنے والے اس دروازے سے داخل ہو, جو سیراب ہو, جو آج نمازیں پڑھنے والے اس دروازے سے داخل ہو. جو عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو 8 دروازے سے بلایا جائے؟ فرمایا ہاں ابو بکر تمہیں 8 دروازے سے بلایا جائے گا, اے ابو بکر آ جاؤ اس دروازے سے داخل ہو. جی اللہ اکبر. تو